ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم الصلاۃ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا قلیل سا توسل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعائے خداوند متعال بانیان کا صف ادا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا گریہ و زاری و عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارے بزرگان کی عزت و آبرو کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارے بزرگان، ہمارے بزرگ علماء، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارے آخری حجت دوراں امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا جلد ظہور فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین محترم، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر دو عالم، محبوب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رحمت دو عالم یہ فرما رہے ہیں کہ یا علی، آپ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے اور آپ سے بغض و دشمنی نفاق اور کفر کا تقاضا ہے۔ جیسے کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے عشرہ محرم کے حوالے سے، اسی حدیث پر واضح اور روشن ہو چکا ہے کہ امیر المؤمنین میزان ہے، نیکیاں اور برائیوں کا اعمال کے اوزان جس میں کیے جائیں گے، جس ترازو میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اس ترازو کا نام ہے محمد و آل محمد کی مودت اور محبت۔ جن
اعمال کو، جس اعمال کو، جس عمل کو جس ترازو میں تولا جائے گا اس ترازو کا نام ہے مودت اور محبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ ایسی فضیلتیں جیسے میں نے آپ کی کل خدمت میں عرض کیا کہ جو مخصوص ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کے ساتھ، کچھ کو میں نے کل آپ کے خدمت میں عرض کیا، صرف یاد دہانی کے لیے تکرار کر رہا ہوں کہ مثلا امیر المؤمنین کو مولا کہنا صرف امیر المؤمنین کے لیے صادق ہے، مولا کا مصداق فقط علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور امیر المؤمنین کا مصداق اور امیر المؤمنین جس پر صادق آتا ہے وہ علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر، اخی پیغمبر، بھائی پیغمبر کی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور پھر اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی جو فضیلت ہے، اور دنیا والے جس کو مقدر کہتے ہیں کہ علی کا مقدر کہ علی کو زوجہ بطول ملی، اگر علی کا مقدر ہے تو پھر مانو علی کی فضیلت ہے، علی کا مقدر ہے، پھر کیوں نہیں مانتے کہ 1,23,999 نبی اور پھر 1,24,000 پیغمبروں کہ سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہو، اور پھر وہ مقدر بنے علی ابن ابی طالب کی، تو پھر کسی اور کا مقدر کیوں نہ بنا؟ اگر یہ مقدر ہے تو پھر امیر المؤمنین کے لیے فقط کیوں؟ اگر پھر دنیا والوں اس بات پر متفق ہو جاؤ کہ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مقدر بنی، تو پھر فقط امیر المؤمنین کی ذات کے لیے تاریخوں میں یہ ملتا ہے، روایات میں یہ ملتا ہے، پیغمبر گرامی اسلام کی دختر گرامی جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے لیے متعدد مرتبہ لوگوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی بارگاہ میں مراجعہ کیا کہ اے رحمت دو عالم، اے حضرت محمد مصطفیٰ، اے نبی مکرم اسلام، اے احمد مرسل، ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام ٹالتے رہے، فقط وہی کا انتظار کرتے رہے کہ خداوند متعال کی طرف سے مجھے حکم آئے گا تو میں اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منگنی کروں گا، خواستگاری کر دوں گا، شادی کر دوں گا۔ بالآخر ہوا کیا، خداوند متعال کی طرف سے جبرائیل امین آئے، خداوند متعال کی طرف سے اللہ اکبر، خداوند متعال کی طرف سے حکم آیا کہ اے رحمت دو عالم، علی مرتضیٰ کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے۔ اگر امیر المؤمنین آپ کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ ازدواج کرنے کا قصد رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو بدون دلیل، بدون جھجک آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ ولی خدا
مولا مومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھما دیجئے۔ یہ خداوند متعال کا حکم تھا کہ بطول جیسی بیٹی ہو اور پھر اللہ کا ولی ہو۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک دوسرے کے لیے موضوع نہ ہوتے تو دنیا میں جتنے بھی خلائق تھے، جتنے بھی انسان سے، تو کوئی بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہم کف نہ ہوتا۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ فضیلت ہے اخی پیغمبر، نفس پیغمبر جناب امیر المومنین کے لیے کہ امیر المومنین کی جس سے شادی ہو رہی ہے وہ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک افتخار یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے کہ امیر المومنین کی شادی ہو رہی ہے جناب زہرا کے ساتھ۔ اور پھر جناب زہرا کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مولا موحدین، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ان کی ساتھ ازدواج ہو رہا ہے۔ تو دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کا مقدر ہے۔ ہاں دنیا والوں، یہ مقدر بھی ہے امیر المومنین کا، یہ فضیلت بھی ہے امیر المومنین کی، یہ فضائل بھی ہے امیر المومنین کے۔ آپ اس کو مقدر امیر المومنین کا نام دے یا فضیلت امیر المومنین کا نام دے، یہ نہ مقدر کسی اور کا بن سکا، نہ یہ فضیلت کسی اور کی بن سکی۔ ایک دوسری فضیلت جو مخصوص ہے میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات کے ساتھ، وہ فضیلت کیا ہے عزادارو؟ وہ یہ فضیلت ہے کہ کسی نے تاریخ گواہ ہے، اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی جھوٹی بھی تاریخ لے کے آتے تو آپ ہمیں دکھاتے کہ امیر المومنین کی ذات کے علاوہ اگر رکوع کی حالت میں کسی نے انگوٹھی دی ہے تو وہ ہمیں معرفی کرو، وہ ہمیں دکھاؤ تاکہ ہم بھی بررسی کریں، تحقیق کریں کہ آیا امیر المومنین کی ذات کے علاوہ بھی کسی نے آج تک رکوع میں انگوٹھی دی ہو، رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، ہمیں معرفی کرو۔ ہم تحقیق و بررسی کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی اور ذات ہے تو ہمیں بتاؤ۔ دنیا والوں، کائنات والوں، عزیزو، سامعین محترم، عزاداران حسین، دنیا میں، تاریخ میں، روایات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کے طور پر سائل کو اپنی انگوٹھی دی۔ یہ فضیلت ہے تو فقط مولا موحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات کے لیے۔ پھر دیکھیے ایک اور فضیلت ہے سامعین محترم، عزاداران سید شہداء، مخصوص نفس پیغمبر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ تیسری فضیلت کون سی ہے کہ یہ دنیا والے کہتے ہیں یہ تو امیر المومنین کا مقدر۔ چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مقدر سارے بنے تو علی کے لیے بنے، یہ ساری فضیلتیں بنی تو علی کے لیے بنی۔ خدا کا شکر ہے آپ مانتے ہیں کہ یہ مقدر ہے تو مخصوص امیر المومنین کے لیے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ یہ سارے مقدر بنے تو صرف علی کے لیے، ساری فضیلت بنی تو صرف علی کے لیے۔ عزادارو، سامعین محترم، ناظرین محترم، تیسری فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا چلوں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ تمام اصحاب پیغمبر
اللہ اکبر، اپنا زور لگا چکے، اپنا خون پسینہ بہا چکے، خیبر فتح نہ ہوا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ 25 سے 30 افراد قلعہ خیبر کے دروازے کو ہلا تک نہیں سکے۔ متعدد روایات یہ کہتی ہیں کہ قلعہ خیبر کا دروازہ ہے، اصحاب خون پسینہ بہا چکے ہیں، اپنا سارا زور لگا چکے ہیں، لیکن دروازے کو ہلا تک نہیں سکے۔ یہ افتخار، یہ فضیلت، یہ مقدر بنا ہے تو اخی پیغمبر، نفس پیغمبر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات کے لیے روایات یہ کہتی ہیں کہ اخی پیغمبر نے، امیر المومنین نے اپنی 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے اور پھر ایسے پھینکا ہے جیسے کوئی نوجوان کسی چیز کو ہوا میں پھینکتا ہے۔ اور پھر ایک صحابی ہے، وہ تعجب کرتا ہے اور خدمت رسول میں جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا ہے، علی علیہ السلام کے دست بازو کی جو قدرت تھی، جو ان کی طاقت تھی، ان پہ تعجب ہے۔ اور پھر جب قلعہ خیبر کے دروازے کو امیر المومنین نے اکھاڑا اور اکھاڑنے کے بعد پھر ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر خیبر سے، وہاں سے لوگ اس دروازے سے سوار ہو کے دوسری طرف خندق سے عبور کر رہے ہیں، قلعہ خیبر سے عبور کر رہے ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے قلعہ خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اسی اثناء میں وہ صحابی پیغمبر رحمت سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے پیغمبر رحمت، مجھے تعجب ہے آپ کے بھائی علی علیہ السلام کے دست بازوؤں کی طاقت پر کہ انہوں نے ایک دست پہ، ایک ہاتھ پہ قلعہ خیبر کو اٹھایا ہوا ہے اور اوپر سے لوگ عبور کر رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں علی کے دست بازو کی طاقت پر۔ اور پیغمبر گرامی اسلام نے اس صحابی سے یہ کہا کہ تو امیر المومنین کے دست بازو کی طاقت پر تعجب نہ کر، بلکہ اس بات پر تعجب کر کہ دیکھو امیر المومنین نے دروازے کو اٹھایا ہوا بھی ہے، اوپر سے لوگ گزر بھی رہے ہیں، اور پھر امیر المومنین کے پاؤں کی طرف دیکھو۔ تو جب وہ صحابی نے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین کے پاؤں کی طرف دیکھا، پاؤں نہ زمین پر تھے نہ آسمان پر تھے، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاؤں ہوا میں معلق نظر آ رہے تھے۔ یہ فضیلت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات کی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے ہی امیر المومنین نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ویسے ہی روز عاشور پیغمبر رحمت کا نواسہ ہے اور روز عاشورہ ہے، قربانیاں دے رہا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ میری قربانی کا مقصد یہ ہے کہ میں جو خاندان عصمت و طہارت مدینہ سے لے کر کربلا چلا ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو زندہ کیا جائے۔ جو یزید کا مقصد تھا کہ زمانے میں کبھی نماز برگزار نہ ہو، نماز کو ختم کیا جائے، تو عزادارو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مسجد میں سجدہ کی حالت میں
اپنا سر دے کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ امیر المومنین کا مقصد نماز کو بچانا ہے۔ امیر المومنین نے سجدے کی حالت میں اپنا سر اس لیے دیا کہ نماز کو زندگی مل جائے، امیر المومنین کی زندگی ختم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نماز خداوند متعال کے احکامات میں سے مہم ترین عمل نماز ہے، اور پھر نماز کا مہم ترین عمل اور مہم ترین جگہ سجدہ ہے۔ آپ کے اور میرے مولا نے سب سے بہترین جگہ دنیا میں اس کائنات میں مسجد ہوا کرتی ہے، اور پھر مسجد کا محراب، اور پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اور پھر سجدے کی حالت، یہ سارے اہم اور مہم ہیں۔ جب انسان باس کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اہم کیا ہے، مہم کیا ہے۔ میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، مختصر اور سادہ الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں کہ امیر المؤمنین نے سجدے کی حالت میں اپنا سر دے کر یہ بتا دیا کہ خداوند متعال کا دین کتنا مہم ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کی شریعت کتنی مہم ہے، اور مقصد کربلا بھی یہی ہے کہ نماز کو زندہ کیا جائے۔ اور آپ کے اور میرے مولا حسین نے بھی کربلا میں نماز کو زندہ کیا۔ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا، وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، اگر خداوند متعال نے زندگی دی تو آئندہ والی گفتگو میں ہم فضائل علی کو بھی بیان کریں گے اور مقصد حسین کو بھی بیان کریں گے کہ کس مقصد کے لیے آپ کے اور میرے حسین مظلوم نے اپنا خاندان کربلا کی گرم ریت پر قربان کیا۔ عزادارو، شب عاشور ہے، کوئی بہن اپنے بھائی کو روز عاشور کے لیے تیار کر رہی ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو روز عاشور کے لیے تیار کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹے، کل جب عاشور کا دن ہو تو اپنے ماموں پر سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ شب عاشور ہے عزادارو، کوئی ماں کہہ رہی ہے کہ اے علی اکبر، میں آپ کے سہارے پہ کربلا آئی ہوں، کوئی بہن کہہ رہی ہے کہ اے عباس، میں آپ کے سہارے سے کربلا آئی ہوں، کوئی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے میرے بھائی، اے ہم شکل پیغمبر، میں آپ کے سہارے پہ کربلا آئی ہوں، کوئی بیٹی کہہ رہی ہے اے چچا عباس، میں آپ کے سہارے کربلا آئی ہوں۔ عزادارو، ایک ماں ہے جو اپنی اولاد کو آمادہ کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہی ہے، توجہ فرمائیے گا عزادارو، کہ اے میرے بیٹو، کل سب سے پہلے اپنے ماموں پر آپ جان قربان کر دیجئے گا۔ میرے شیرو، سب سے پہلے آپ جانا میدان کربلا میں، اور میری دو وصیتیں یاد کرنا میرے بیٹو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے،
اپنے بیٹے کو تیار بھی کر رہی ہیں اور وصیتیں بھی کر رہی ہیں۔ عزادارو، وصیتیں کرتے کرتے یہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے بیٹو، کل دشمن ماموں عمر ابن سعد کو واصل جہنم کر دینا، اور میرے بیٹو جب جنگ کرتے کرتے دریائے فرات پر پہنچ جانا تو میرے بیٹے میری وصیت یاد رکھنا، پانی نہ پینا، کیونکہ حسین اور حسین کی اولاد پیاسی ہوگی۔ باس مباحثہ چل رہا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، وصیتیں کر رہی ہیں، عزادارو وصیتیں کر رہی ہیں۔ اپنی اولاد کو تیار کیا اور بھیجا، جاؤ اپنے ماموں سے جنگ کی اجازت طلب کرو۔ عزادارو، دونوں شہزادے جاتے ہیں، اپنے ماموں سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ روایات یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتی ہے، عزادارو امام مظلوم اجازت نہیں دیتے۔